دوستو جب بھی کبھی غداروں کا ذکر آئے گا تو امیر سعدالدین کوپیک کا نمبر سب سے پہلا ہوگا۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل الغازی میں غدار اعظم یعنی امیر سعدالدین کوپیک سلطان علاء الدین کا خاص وزیر ہوتا ہے، لیکن دوستو مسلمانوں کے خاتمے کے لیے یہ ہر طرح کی سازش میں ملوث ہوتا ہے۔ صلیبیوں اور منگولوں سے مل کر یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپے ہوتا ہے۔ دوستو جب بھی سعدالدین کوپیک آتا ہے تو اس میں غداری کی بو آتی ہے، اور یہ وہ واحد شخص ہے کہ جس کے شر سے کوئی قبیلہ محفوظ نہیں رہتا۔ یہ جہاں بھی جاتا ہے آگ لگاتا چلا جاتا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بھرے مجموع میں امیر سعدالدین کوپیک کی ہونے والی کچھ ایسی بے عزتی کے بارے میں بتاؤں گا کہ جنہیں دیکھ کر آپ اپنی ہنسی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ نمبر 1، دوستو امیر سعدالدین کوپیک کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے سلطان بنا دیا جائے، لیکن سلطان بننے کے لیے ہر قبیلے کا متحد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک موقع پر نویان اس کے پاس بیٹھ کر سازش کرنے میں مصروف ہوتا ہے، لیکن اسی لمحے امیر سعدالدین کوپیک نویان کو یہ کہہ کر حیران کر دیتا ہے کہ تم میرا ساتھ دو کیونکہ میں نے سلطان بننا ہے۔ تو یہ سن کر نویان زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، اور امیر سعدالدین کوپیک کی ہونے والی بے عزتی اس کے چہرے سے صاف نظر آتی ہے۔ چاہتے کیا ہو؟ اناتولیا کا نیا سلطان بننا ہے مجھے۔ کیا کہنے، تم اور سلطان بنو گے۔ نمبر 2، دوستو جب ارطغرل الحانلی بازار میں زمیندار کو دعوت دیتا ہے تو زمیندار کو ادھر ویسیلیوس کا آدمی مار دیتا ہے۔ ارطغرل ترگت کی مدد سے اس قاتل کو ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن قاتل جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے اورال نے بھیجا ہے زمیندار کو مارنے کے لیے، لیکن دوستو صرف اس ایک جھوٹ کے علاوہ باقی وہ سب سچ بولتا ہے، اور اورال کے تمام کرتوت ارطغرل الغازی اور الیار کو بتا دیتا ہے۔ اورال کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بات عدالت تک جا پہنچتی ہے، اور سارے حانلی بازار میں کیس کی سنوائی کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ دوستو امیر سعدالدین کوپیک جو ہی کیس کو سننے کے لیے اپنی نشست پر بیٹھتا ہے اور بڑا ہی خوش نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جو ہی سعدالدین کوپیک کو قاضی والی ایک مخصوص پگڑی دی جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ 3 آدمی اندر داخل ہوتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کو سلطان نے خاص اس کیس کو سننے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کیس کو ہم لوگ سنیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ تو امیر سعدالدین کی خوشی بالکل ماند پڑ جاتی ہے، اور وہ وہی پگڑی اپنے سر سے اتار کر سلطان کی طرف سے بھیجے گئے قاضی کو پہنا دیتا ہے۔ اس کے بعد امیر سعدالدین کوپیک کا چہرہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ نمبر 3، دوستو دوسری سیزن میں نویان کی اور تانگوت کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ارطغرل الغازی کو ختم کیا جا سکے، اور اس میں ان کا بھرپور ساتھ دیتا ہے امیر سعدالدین کوپیک۔ امیر سعدالدین ہمیشہ 2 چالیں چلتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا۔ دوستو جب تانگوت اس کے پاس سازش کے لیے آتا ہے تو یہ تانگوت کو کہتا ہے کہ تم مجھے سلطان بنواؤ اور نویان کے ساتھ غداری کرو، میں تمہیں سردار بنا دوں گا۔ جب تانگوت یہ بات سنتا ہے تو زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے کہ تم بھلا کیسے سلطان بن سکتے ہو۔ یہ سین بھی دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کیسے سعدالدین کوپیک کی بے عزتی ہوتی ہے۔ نمبر 4، دوستو جب جاندار صاحب کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار کا چناؤ ہوتا ہے تو ارطغرل الغازی اور سعدالدین کوپیک کے ایک منصوبے کے تحت الیار بے کو قبیلے کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ سردار بنتے وقت جہاں اورال کو زبردست قسم کا جھٹکا لگتا ہے، وہیں خود الیار کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ سب کیسے ہو گیا اور میں کیسے سردار بن گیا۔ لیکن دوستو جب سب کچھ ہونے کے بعد سعدالدین کوپیک الیار بے کے سامنے بوسے کے لیے اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو الیار بے اس کو جھٹک دیتا ہے اور اپنے روایتی انداز میں سلام کرتا ہے۔ تو دوستو میری تو ساری ہی ویڈیوز فیوریٹ ہیں، آپ کو ان میں سے کون سی ویڈیو سب سے اچھی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔